تعالیٰ نے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سب سے بڑی خدائی کا دعویٰ کیا اگر کسی طاقت نے، وہ فرعون نہیں تھا، یاد رکھو۔ اللہ رب العزت کے مقابل دنیا میں جس قوم نے سب سے بڑی خدائی کا دعویٰ کیا وہ امریکہ کی۔ وہ دعوے فرعون نے بھی نہیں کیے جو امریکہ نے کیا۔ آپ امریکہ کے پیچھے جنگ سے پہلے کے حالات تو پڑھ کے دیکھیں، امریکہ والوں کے خیالات کیا تھے۔ یہ مردوں کو زندہ کرنا، بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے جن میں عرصے سے یہ محنت ہو رہی ہے کہ مردوں کو کس طریقے سے زندہ کیا جائے، تاکہ یہ جو ایک مسلمانوں کا چیلنج ہے کہ تم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، یہ بھی کر کے دکھائیں۔ اربوں ڈالر کے فنڈ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں، آج تک یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور یہ زمین کے مدار سے جو باہر نکل گئے، خلاؤں کو تسخیر کرنے کا تھا کہ ہم زمین کے مدار سے باہر جا کے جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے عذاب صرف اللہ نازل کر سکتا ہے، ہم زمین کے مدار سے باہر جا کے زمین پر عذاب نازل کر کے دکھائیں گے، اپنے دشمنوں کو وہاں سے بیٹھ کر ماریں گے۔ اس منصوبے پر خربوں خرچ کیے اور باہر نکل گئے۔ یہ ساری چیزیں سب خدائی کے وہ دعوے ہیں جو فرعون نے بھی نہیں کیے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس قوم کو شکست دینے کے لیے اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے، پوری دنیا کے سامنے ان کی ناک رگڑنے کے لیے کہ تم خدا تو کیا انسانوں میں بھی کمزور ترین انسان ہو، یہ ثابت کرنے کے لیے جگہ کون سی منتخب کر کے رکھی ہوئی تھی؟ افغانستان۔ تو اللہ تعالیٰ نے افغانستان کے مسلمانوں کو امریکہ سے لڑنے کا سامان کہاں سے دلایا؟ پوری بدر والی شان ہے اگر آپ غور کریں۔ افغانستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 20 سال امریکہ سے اسلحہ دلایا، لڑائی کی تربیت امریکہ سے دلوائی، لڑائی کا سامان امریکہ سے دلوایا، لڑائی کے اسباب، لڑائی کی ساری طاقت ان کو امریکہ سے دلوائی۔ وہ تو پریکٹس لڑائی تھی جو روس کے خلاف ہوئی، ہاتھ کھولنے کی، تاکہ قوم لڑنا بھی سیکھ لے اور قوم کے بعد سامان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لا کے ان کے قدموں میں رکھا کہ اپنے جوتے سے اپنا سر کٹو۔ نمرود کو جو ناک میں مچھر گھسا تھا، ایک بڑی اس میں عبرت کی بات ہے، کوئی دوسرا اپنا جوتا بھی اس کے سر پہ مارتا تو اس کو سکون نہیں ہوتا تھا، اور نمرود کے جوتے سے ہی اسے مارا جاتا تو اس کو سکون ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنی یہ شان دکھاتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کہتے ہیں نا، دل سے کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نمرود کا جوتا رکھوایا افغانستان میں کہ تم اپنا جوتا وہاں اتار کے آؤ۔ وہ اپنا جوتا اتارا اس نے وہاں پہ، اور افغانیوں کے حوالے کیا کہ یہ میرا جوتا ہے، سنبھال کے رکھو۔ اب وہ افغانی تھے کہ یہ جوتا آ کے کھائے گا کون؟ وہ نمرود خود آیا کہ میرے سر پہ ہی یہ جوتا مارو، پھر سکون آئے گا، اور مار کھائی نہیں، آج تک کھا رہے ہیں۔